وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے غیر مقلد کی وائس بھیجی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے وجوب پر۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ محترم نے واجب نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی، نہ ہی کوئی آیت پڑھی ہے، نہ کوئی حدیث پڑھی ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے بیان کی ہے، جو کہ صحیح بخاری میں انہوں نے باب باندھا ہے۔ تو یاد رکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنے ابواب باندھے ہیں وہ رائے ہیں ان کی، وہ قرآن و حدیث تھوڑا ہی ہیں۔ محترم کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث پڑھ کر سناتے آپ کو۔ حالانکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں فصلی لربک ونحر، ونحر سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین آپ دیکھ لیجیے، امام طبری رحمہ اللہ، امام ابوبکر جساس، قاضی شوکانی یمنی غیر مقلد، اور اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ونحر سے مراد قربانی لی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ونحر یہاں امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب اور لزوم کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان له ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی باوجود گنجائش کے، استطاعت کے، وسعت کے قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ اس حدیث میں ڈانٹ پہ لائی گئی ہے، وعید سنائی گئی ہے کہ یہ آدمی اتنا گر چکا ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، چنانچہ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3123 ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم کی موافقت کی ہے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر کتاب الاضاحی میں اس کے تمام روات کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ امام عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر میں اس امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر محدثین حضرات شارحین حدیث نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ چنانچہ علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کی یہی بات نقل کر کے ان کی موافقت کی ہے۔ اور اس طرح امام عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں امام حاکم رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، اگرچہ خود مولانا غیر مقلد جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ حدیث موقوفاً صحیح ہے، چلے مرفوعاً وہ اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے تو موقوفاً اس کو مانتے ہیں، تو یہ ایسی موقوف روایت ہے جو مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ قیاس و اجتہاد سے تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ ایسی بات قیاس و اجتہاد سے نہیں کی جاتی، اس لیے یہ بات صحابی نے لازماً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، تبھی تو آگے فرما رہے ہیں۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں فرمایا ہے کہ یہ موقوف جو ہے مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جو یہ ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم، اگر واجب کی تعریف کریں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ جس اسکول آف تھاٹ سے ہم تعلق رکھتے ہیں فقہ حنفی سے، اس میں تو فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، مباح، ایک ایک چیز کی تعریف موجود ہے، لیکن غیر مقلدین کے ہاں اس حوالے سے کوئی قرآن و سنت سے کوئی فرمان نے آج تک ہمیں سنایا نہیں کہ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت تاکیدی کسے کہتے ہیں۔ یہ فرق جو ان کے درمیان ہے، اس کی وضاحت اگر قرآن و سنت سے کر دی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، ہو سکتا ہے کہ صحیح معاملہ حل ہو جائے۔